گنجائش نہیں ہے، سنت ہے سر مرد کے لیے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا، جی سر مرد کے لیے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ مدینہ شریف کے باہر گندگی کے ڈھیر کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ ٹھیک ہو گیا ہے کہ خدا کے واسطے امت کو کیسے تم گمراہ کر رہے ہو، تم شرم کرو، رسول اللہ علیہ السلام کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ پھر ہم نے صحیح حدیث سے بتایا کہ سنن الکبریٰ للبیہقی، امام بیہقی کی کتاب میں روایت موجود ہے، حدیث موجود ہے، وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے میں درد تھا، اور ایک وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک میں درد تھا، اور امام شافعی کہتے ہیں کہ اہل عرب کا یہ دستور ہے، یہ ان کا ایک میتھڈ ہے کہ جب ان کی کمر میں درد ہو تو وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، ان کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کیا ایک مرتبہ، اور اس کو آپ کہہ رہے کہ یہ سنت ہے، جبکہ دوسری طرف حدیثیں ہمیں یہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جو تمہیں یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، تم اس کی تصدیق نہ کرو، اس کو جھوٹا سمجھو۔ جبکہ دوسری طرف ہمیں حدیثیں یہ بتاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بول کر فرما رہے ہیں کہ کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرنا، اس کو اگنور کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر امت کو یہ سنت بتائی جا رہی ہے کہ جناب تم کھڑے ہو کے پیشاب کرو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ ہوتے ہیں نیم مجتہد یا آرٹیفیشل مجتہد، آپ اس کو کہہ لیں۔ تو میں آپ کو آخر میں یہی میسج دوں گا، ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم، یہ علم دین ہے، یہ کوئی عام علم نہیں ہے، دین کا علم ہے، لہٰذا دیکھو تو صحیح کہ آخر تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔